الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله مولانا العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، میری مائیں اور بہنیں اور میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آج کا یہ روح پرور اجتماع جس میں جلسے دستار بندی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تکمیل کا بھی نظم ہے جو فارغ ہوئے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اسوہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ابھی راستے میں ہمارے شکیل بھائی اور ہمارے دوست مولانا قطب الدین صاحب ہم لوگ آ رہے تھے، مختلف طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، تو گفتگو میں یہ بھی ذکر آیا کہ کچھ بھی ہو جائے پر اسوہ رسول سے ہٹ کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کا دار و مدار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ ہے، چاہے آپ کی نبوت کی زندگی سے پہلے کی زندگی ہو، نبوت کے بعد کی مکی زندگی ہو، یا ہجرت کے بعد کی مدنی زندگی ہو، اسوہ ہے کیا؟ جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری، مظالم کی انتہا، اور پھر اس کے بیچ میں جبکہ آپ کے پاس وہ طاقت تھی پر آپ نے اس طاقت کو استعمال نہیں فرمایا، آپ نے صبر کیا، حوصلہ دیا اور اللہ کے حکم پر قائم رہے۔ وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور ابھی بھی آئی ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی جو نعت پڑھ رہے تھے اس میں خدمت کے حوالے سے ذکر کیا، مختلف پہلو ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، لوگوں کی ضرورتوں پہ کھڑا ہونا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ چنانچہ جب آپ پہ پہلی وحی اترتی ہے، پہلا موقع ہے آپ غار میں تشریف فرما ہے، سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور فرمایا، سینے سے لگایا، پڑھو۔ پڑھنے کی ابتدا پہلی وحی سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اللہ کے نام سے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ ساری تفصیلات آپ سنتے ہو، جانتے ہیں۔ چونکہ وہ پہلا موقع تھا، اس واقعے سے آپ کا جسم اطہر متاثر ہوا، آپ گھر تشریف لائے، ساری دنیا کی عورتوں کی طرف سے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سارے عالم اسلام کی طرف سے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی طرف سے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حق ادا کیا۔ بے چینی، بخار کسی کیفیت، گھر میں تشریف لایا، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمانا انی خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے۔ چونکہ وہ پہلا واقعہ تھا اور طبیعت میں بے چینی اور گھبراہٹ، جسم اطہر پہ بخار کسی کیفیت، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جب ذکر فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے چادر اڑا دو، سب سے پہلے چہرے نبوت کو دیکھنے والی وہ ایک ماں ہے، سب سے پہلے چہرے نبوت کو دیکھنے والی وہ ایک بیوی ہے،
سب سے پہلے چہرے نبوت کو دیکھنے والی ایک عورت ہے جنہوں نے نبوت کو اطمینان دلایا، سہارا دیا اور اطمینان بخش گفتگو فرمائی۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم اللہ کی آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے ہیں، اسی وجہ سے فرمایا نہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا کے کہہ رہی، فرما رہے انک لتصل الرحم۔ اب آپ صلہ رحمی کے جتنے دروازے کھول سکتے ہیں انہیں کھولیے، صلہ رحمی، اور جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں اسے آپ تلاش کریے۔ صلہ رحمی ہے کیا چیز؟ ہمارے معاشرے میں تو صلہ رحمی بھائی کا بھائی سے، بھتیجے کا چچا سے، باپ کا بیٹے سے، بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، پڑوسیوں کا پڑوسیوں سے، شہریوں کا شہریوں سے رشتہ منقطع ہوتا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کے کتنے فضائل ہیں، آپ ذرا تصور فرمائیے کہ نبوت کو سہارا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ سے دے رہی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان چیزوں کو محفوظ فرما دیا، قیامت تک یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، جس نے یتیم کی پرورش کی وہ کل جنت میرے ساتھ ان دو انگلیوں کو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ملا کے، فرمایا اس طرح سے وہ میرے ساتھ ہوگا جس نے یتیموں کی پرورش کی۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ بیواؤں کے بارے میں آپ نے فرمایا ساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار۔ بیوہ کی بیوگی کو بیوہ ہی سمجھ سکتی ہے کہ بیوگی ہوتی کیسی ہے، جو بیوہ نہیں ہوگی وہ بیوگی کو سمجھ بھی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا، کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار، وہ ایسا ہے جیسے ساری رات نماز پڑھے اور سارا دن روزہ رکھے۔ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، سنبھالنا بھی آسان نہیں۔ اسی وجہ سے بیوہ کی بیوگی کو اگر ہم صحیح طرح سے اس کا حق ادا کر دیں، یتیموں کی پرورش کے حوالے سے ان کا حق ادا کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بشارتیں ان کے لیے سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مہمان نواز ہیں، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمانوں کے حوالے سے آپ تلاش کریے سیرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا جو اسوہ۔ ایک صاحب آتے ہیں، آپ کے بستر پہ آرام کرتے ہیں، صبح کو بستر گندا کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے کہ میرا مہمان کس حال میں ہے، مہمان یہودی اس کی خبر گیری کے لیے بھئی میرا مہمان کس حال میں ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بستر گندا ہے۔ اس گندگی کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے صاف کر رہے ہیں۔ ہم آپ کر سکتے ہیں؟ ہے ہمت کرنے کی؟ اس گندگی کو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے صاف فرما رہے ہیں۔ مہمان کی تلوار چھوٹ گئی تھی، مہمان تلوار کی تلاش میں آئے، واپس لینے کے لیے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے،
تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے جواب دیا کہ آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس سے بڑا ختم نبوت کا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی، اس وجہ سے آپ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ ختم نبوت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے۔ چنانچہ وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ خود اپنے ہاتھ سے دستے مبارک سے ہماری گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ پھر واقعات آپ نے پڑھا سنا ہے کہ کس طرح سے اپنے قبیلے میں جا کر کے واقعات کو ذکر کرتا ہے، پھر لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں تو مسجد میں اگر کسی غریب آدمی کا بھولے سے ٹیلی فون کی آواز آ جائے تو سلام پھیرنے کے بعد سارے نمازی ٹوٹ پڑتے ہیں، ارے بھائی نماز میں آئے تو تم نے ٹیلی فون نہیں بند کیا۔ مسجد نبوی علی صاحبی والصلوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صاحب آتے ہیں، مسجد کے صحن میں پیشاب کرنے لگتے ہیں، آپ برداشت کریں گے برداشت؟ وہ صاحب مسجد میں پیشاب کرنے لگتے ہیں، صحابہ نے سوچا کہ ان کو روک دیا جائے، بلکہ دوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، ان کو اطمینان سے فارغ ہو جانے دو، اگر انہیں بیچ میں روک دیا تو ان کے اندر مرض پیدا ہو جائے گا۔ پیشاب مقدس جگہ پہ ایک آدمی کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان کو کر لینے دو، اس لیے کہ اگر بیچ میں روک دیا گیا تو بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تو اسلام اس کردار، اس اخلاق سے دنیا میں پھیلا ہے جس کی آج ضرورت ہے کہ ہم اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار کریں۔ سیرت میں بے شمار واقعات ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں میں کھڑا ہونا، قیدیوں کو آزاد کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ مبارکباد بھی ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ جو لوگوں کی ضرورتوں کے لیے حکومت وقت تک جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جو اپنی ضرورت کو حکومت وقت تک نہیں پہنچا سکتا، آپ کے پاس چل کر کے آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میری ضرورت کے لیے آپ حکومت وقت کے پاس چلے جائیے۔ آپ اٹھے اور چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کل پلسرات پہ گزرتے ہوئے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے قدم ڈگمگا جائیں گے، گزرنا مشکل ہوگا، پر وہ لوگ ثابت قدم ہوں گے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پہ حاکم وقت تک لے کے چلے گئے۔ فرمایا ثبت اللہ قدمہ، اللہ ان کے قدم کو ثابت فرمائے گا اور وہ گزر جائیں گے۔ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے بشارت ہے جن کی طرف لوگ چل کر کے آتے ہیں اور جو لوگوں کی ضرورتوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دو لڑنے والوں میں صلح کرا دیا جائے تو اس کا دین سے کیا تعلق؟ بھائی صاحب، اپنی بیوی کے ساتھ دوڑنا بھی عبادت ہے، دوڑ لگانا بھی۔ مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مسلمان اگر اس جذبے کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، مسلمان اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ سنا ہے نا سیرت کی کتابوں میں، خطبوں میں، بیانوں میں آپ سنتے ہیں، حضرت کی زبان سے بھی بارہا آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ پھر کسی موقع میں آپ نے فرمایا آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے نکل گئے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی آپ آگے نکل جاتے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتی تو آپ ہو کے استقبال کرتے، اپنی دائیں طرف آپ بیٹھاتے۔ تو مسلمان کچھ بھی کر لے، اس کو اس دنیا میں عزت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنے کے بعد ہی۔ اور اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، کبھی رات بڑی ہوتی، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، لیکن سورج نکلتا بھی ہے اور سورج ڈوبتا بھی ہے، چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا بھی ہے۔
حالات کچھ بھی ہوں، تبدیلیاں آتی جاتی رہیں گی، آزمائشوں میں آپ آتے جاتے رہیں گے، لیکن خوف اور مایوسی، بزدلی، یہ ایک سینے میں ایمان کے ساتھ جمع ہونے والی چیز نہیں۔ مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اس کردار کو ادا کرنا ہے جس کردار کو اس دنیا میں پیش کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ عزت بھی دیں گے، اللہ حوصلہ بھی دیں گے، اللہ طاقت بھی دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک آپ کی ظاہری اور ایک آپ کی باطنی۔ باطنی زندگی ہے کہ اللہ سے آپ کو رشتے کو مضبوط کرنا ہو۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی دینی تحریکیں چل رہی، چاہے خانقاہوں کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے، جماعتوں کے ذریعے سے، تحریکوں کے ذریعے سے، جمعیت علماء کی کوششوں سے جو بھی دینی تحریکیں اور جتنے بھی دینی ادارے کام کر رہے ہیں، سب کا مقصد ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ ایک آپ کی باطنی زندگی ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، اور ظاہری زندگی، ظاہری ابھی آپ نے سنا، میں نے اسی وجہ سے حضرت سے گزارش کی کہ وہ 7 جو آپ نے چیزیں متعین فرمائی ہیں اس کو بھی پیش فرما دے۔ تربیت میں ورزش کا ذکر ہے۔ میں ابھی مولانا مفتی عبد الرحمان کے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے گیا تھا مغرب سے پہلے، انہوں نے کہا بہترین جگہ، بہترین بچے، جفاکش، صحت مند، فکر مند اور جذبہ خدمت خلق، طریقے خدمت خلق، طاقتور مومن، قوی مومن۔ اللہ رب العزت کو کمزور مومن کے مقابل میں طاقتور بندہ زیادہ پسند ہے۔ مریض کمزور کو غصہ جلدی آتا ہے، جو آدمی کمزور ہوتا ہے اس کو غصہ جلدی آتا ہے، اور جو طاقتور ہوگا اسے وہ صبر کرے گا اور وقت میں پھر وہ کام بھی آئے گا۔ تو آپ کو اپنے نوجوانوں کو منظم، محنتی، جفاکش، مثال کے طور پہ ایسے حالات گزرے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک کھجور کو ایک نے چوسا، دوسرے نے چوسا، تیسرے نے چوسا، اس طرح سے 24 گھنٹے گزارے ہیں ایک کھجور کے چوسنے پر، لیکن پس ہمت نہیں ہوئی، نہ مایوس ہوئے، نہ مایوس ہونے دیا۔ اگر ایک وقت ناشتہ اور کھانا نہ ملے، ہمارا نوجوان اتنا ٹھوس و مضبوط ہو کہ وہ گزر جائے گا، کوئی حرج نہیں، محنتی، لوگوں کے لیے کارآمد، نفع بخش، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین آدمی ہوا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، سب سے پہلے اپنے لیے۔ ہم جب صحت مند ہوں گے، طاقتور ہوں گے، جفاکش ہوں گے، لوگوں کے لیے کارآمد ہوں گے اور لوگوں کی ضرورتوں میں کھڑے ہوں گے، تو لوگ ہمیں پسند کریں گے نہیں کریں گے، قبول کریں گے نہیں کریں گے۔ پہلے ہمیں اپنے لیے نفع بخش بننا ہے، اپنی صحت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے گاؤں اور اپنے ملک کے لیے۔ ایک بات اور میں عرض کر کے بات کو پوری کرنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ آج کل ایک مختلف طرح کی بحث چل رہی ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں کہاں پیدا ہو گئے، چل رہی ہے نا؟ پتہ نہیں ادھر چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، ہماری طرف تو بہت چل رہی ہے۔ کچھ پڑھے لکھے چند لوگ فیس بک پہ، کچھ مولوی، فیس بکی مولوی جن کو کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ کہاں پیدا ہو گئے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، بہت ہی دردمندانہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ یہاں کیوں پیدا ہوئے، ہم کیوں نہیں یہاں پیدا ہوئے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں بھی یہاں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ پیدا کیا کس نے آپ کو؟ آپ اپنی مرضی سے یہاں پیدا ہوئے ہیں یا آپ کے رب نے آپ کو یہاں پیدا کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو ہمیں مکے اور مدینے پیدا فرما دیتے، کیوں؟ اپنی مرضی سے اگر ہم پیدا ہونا چاہتے تو مکے مدینے کو ترجیح دیتے یا نہ دیتے؟ ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے خالق نے جہاں ہمارے لیے زیادہ بہتر سمجھا اس جگہ پہ ہمیں پیدا فرمایا۔ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ ملک انعام ہے،
اور ان کے لیے وہ ملک انعام ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنی مرضی سے، کوئی اپنی مرضی سے کہیں نہیں پیدا ہوا. تو آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں یہ ملک ہر اعتبار سے آپ کا ہے. جو جہاں پیدا ہوا اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں. یہاں آپ نے کوشش کی، آپ کی کردار سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی محنت کے، آپ کی کوشش سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو آپ تو کامیاب ہو گئے. آپ تو کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی ذات سے اگر کسی ایک کو توفیق مل گئی آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آپ حکیم ہیں، وہ مریض ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں. بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر بد دعا ہوئی ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. بد دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. دعا کرنی ہے کہ اللہ وہ بھی ہمارے انسانی بھائی، ہم ایمانی بھائی، ہم آپ یہاں ایمانی رشتے کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں جو ناواقف ہیں. ابھی آئے تھے مولوی صاحب، اگر ہم لوگوں کے بیچ میں تجارت کے ذریعے سے، لین دین کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے اگر صحیح معاملہ کریں گے تو لوگ آپ کو تلاش کریں گے. لوگ آپ کو تلاش کریں گے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پیدا کیا اور ایسے اہل حق علماء سے آپ کو جوڑا ہے جن کا سلسلہ، جن کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. مکاتب کا ایک نظام، میں جب سے آیا ہوں تو اس وقت سے گفتگو، بات چیت، مکاتب کا ایک بڑا نظام. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے. 14 سال سے 18 سال تک کے 44% بچے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں. کتنے؟ زور سے بولیے نا، کتنے؟ 14 سال سے 18 سال تک کے بچے ہمارے ملک میں مشکوک ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے شبہ پیدا ہونے لگا. اللہ کی ذات سے شبہ ہونے لگا، جنت و جہنم سے شبہ ہونے لگا. دنیا اس وقت اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کی کوشش لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے آپ کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، قرآن کی عظمت نکال دی جائے اور اللہ کی کبریائی آپ کے دل سے نکال دی جائے تو آپ سوکھی لکڑی کے مانند کھڑے ہوں گے اور روح آپ کی نکل چکی ہوگی. یہ دنیا کی کوشش. اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی حضرت فرما رہے تھے تو سارے راستے اوپر تک چلنے کے لیے وہ مکاتب کا راستہ ہے. منظم خود کفیل مکتب ہونا چاہیے. اور آج کے زمانے میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو ماہانہ 100 روپیہ اپنے بچے کے دین بچانے کے لیے نہ خرچ کر سکتا. نیند آ رہی ہے؟ ایسا کون ہے آپ کے اس پورے مجمع میں جو ایمان بچانے کے لیے 100 روپیہ اپنے بچے کے اوپر نہیں خرچ کر سکتا ہے؟ بتائیے کون ایسا ہاتھ اٹھائے مجھے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچے کا دین بچانے کے لیے بچوں کا 100 روپیہ خرچ کرنے کے پوزیشن میں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب لوگ ہیں نا. ہم اسکول کی فیس دیتے ہیں تو اپنے بچے کے ایمان بچانے کے لیے پیسہ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ حلال کمائیے. حلال کمانا عبادت ہے. تجارت مسلمان کا زیور ہے. محنت مسلمان کی پہچان ہے. محنت کرنا نہیں چاہتے. بے وقت کچھ لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. پوچھا کون؟ کہنے کہ ہم اللہ پہ توکل کرنے والے. حضرت نے فرمایا میرا کوڑا لاؤ. میرا کوڑا لاؤ. فرمایا کہ اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی جیب پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں. جاؤ معاش کی تلاش میں. حلال رزق کمانا یہ عبادت ہے. قرآن کریم نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے ایمان کے لیے مکاتب سے جوڑیے. پھر تعلیم کا میدان کھلا ہوا ہے. انہیں ضرورت کی ہر جگہ پہ لے جائیے. پارلیمنٹ میں پہنچائیے، اسمبلیوں میں پہنچائیے، عدالت کی کرسی میں بیٹھائیے، امام بنائیے اور انہیں دنیا کا امام بنائیے. آپ تو امامتی کے لیے آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ 15 بچوں نے 6 بچوں نے حفظ کیا ہے.
قرآن ان کے سینے میں، کل میدان محشر میں وہ جب انعام آپ کو اللہ دینا شروع کریں گے تب آپ کو فخر خوشی محسوس ہوگی۔ تو قرآن کریم سے رشتہ مکاتب کے ذریعے سے آپ آئیں گے، انشاءاللہ ایمان آپ کو محفوظ رہے گا، اور دنیا کی جتنی ترقی آپ کرنا چاہتے ہو آپ کر لیجیے۔ حضرات سے میری گزارش ہے، ابھی قرآن کریم پورا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے دستار بندی بھی ہو۔ ایک بڑے آدمی تھے، بڑا اعلیٰ درجے کا گھوڑا تھا، تو اس سے جایا کرتے تھے۔ ایک چور نے ایک روز سوچا کہ ان کے گھوڑے کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو شکل کیا ہوگی؟ تو جدھر سے وہ گزرتے تھے وہاں وہ جا کے بیٹھ گئے۔ جب وہ آئے تو ان کو روکا اشارے سے، رک گئے۔ وہ کہنے لگا میں بہت بیمار ہوں، مجھے اپنے ساتھ اپنے گھوڑے پہ لیتے چلیے۔ آ جاؤ، کہا نہیں ایسے نہیں، آپ پہلے اتریے، چونکہ میں اتنا بیمار ہوں کہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا، مجھے آپ اٹھا کے گھوڑے پہ بیٹھائیے، پھر آپ بیٹھیے۔ شریف آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے وہ۔ انہوں نے گھوڑے سے خود کو اپنے آپ کو اتارا اور اس چور کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو ہاتھ میں اس کے لگام تھے، اس نے ایڑ لگائی اور نکل گیا۔ وہ بیچارے زمین پہ کھڑے رہے۔ ان کا سنو آواز دی کہ ایک بات سن لو، گھوڑا تم لے جاؤ۔ تو لوٹ کے آیا، کہا کہ میں تو گھوڑا لے چکا ہوں، اور آپ کیوں بلا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہا ذرا اس کا خیال رکھنا کہ اس کو کسی سے کہنا نہیں کہ میں نے گھوڑے کو اس طرح سے چوری کیا ہے، ورنہ مانگنے والوں کا دینے والوں پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دیتے ہیں نا لوگوں کو، تو ان دینے والے لوگوں کا مانگنے والوں پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ لے جاؤ گھوڑا، تم شوق سے سواری کرو، لیکن یہ مت کہنا کہ چوری کیا ہے، اور چوری بھی اس طرح سے کیا ہے۔ تو مجھے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن دیا ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہے دیکھو ان کے سینے میں قرآن ہے، مدرسہ امداد العلوم سے لے کے آئے تھے، اور آپ کی وجہ سے، کسی ایسے عمل کی وجہ سے صاحب قرآن اور قرآن والوں کی کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ گستاخی ہو جائے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے اس پر، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہے کہ قرآن کریم سے سمجھوتا نہیں کرنا، اس کے خلاف قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اور پابندی کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ حافظ کے لیے یومیہ 3 پارہ ضروری، کیوں یومیہ 3 پارہ پڑھے، اور اگر اللہ توفیق دے دے باوضو رہنے کی، سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے باوضو رہنا۔ اور مسواک کی اگر اللہ عادت ڈال دے، دائیں رخ میں اللہ سونے کی توفیق عطا فرما دے، سرمے کے ساتھ اگر آپ سوئیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اگر عمل شروع ہو جائے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائیں گے، اور ہم سب کو ایمان عطا فرما دے۔ پوری زندگی کا مقصد، ہمارے ہر عمل کا مقصد کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، پلسرات پہ گزرنا آسان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے، اور اللہ رب العزت اپنی زیارت سے ہمیں سرفراز فرما دے۔ جمعیت علماء ہند حضرت نے بھی ذکر کیا تھا، آپ یقین فرمائیے کہ اس ملک میں جہاں ہم آپ رہ رہے ہیں، یہ ملک ایسے حالات سے گزرا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی بغاوت کی علامت تھی، داڑھی اور ٹوپی جرم کی نشانی تھی۔ میں پشاور میرا جانا ہوا، پشاور کے قصے خانی بازار سے مدنا پور تک، پشاور افغانستان کی سرحد سے مدنا پور یہاں بنگال میں، پشاور کے قصے خانی بازار سے مدنا پور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر اللہ کا نام لینے والے لوگوں کی لاشیں لٹکتی ہوئی نہ ملی۔ لوگ اپنے جنازے کو بنا نماز جنازہ اپنے جنازے کو گھر سے اٹھاتے تھے، کوئی ملے اس بستی میں اس بستی میں، معلوم ہوا یہاں جو میاں تھے وہ شہید کر دیے گئے،
بنا نماز جنازہ جنازے کو دفنا دیا جاتا تھا۔ 1857 کے حالات کے بعد 1866 تک 82,000 علماء کو دہلی سے میرٹھ تک، دہلی سے آگرے تک، دہلی سے شاملی تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی لاشیں لٹکتی ہوئی نہ ملی۔ لیکن انہوں نے سمجھوتا کیا، پیچھے ہٹے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قصہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، 1923 میں مقدمے کراچی لے جایا گیا اور انگریزی عدالت میں ان سے سوال ہوا، حسین احمد تم نے فتویٰ دیا، حضرت نے کہا انگریزی حکومت کی ملازمت حرام ہے، بیریشی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ حضرت نے کہا کہ فتویٰ دیا ہے؟ اس وقت بھی فتویٰ تھا اور آج بھی یہ فتویٰ ہے۔ اس نے کہا انجام؟ حضرت نے شیروانی بٹن تھوڑا کھولا اور کفن نکالا، کہا دیوبند سے چلتے ہوئے 7 کفن میں لایا ہوں تاکہ اگر کراچی میں مر جاؤں تو کراچی والوں کو کفن تلاش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ مولانا محمد علی جوہر وہ موجود تھے، ان کا حضرت پیر پکڑ لیا، حضرت آج بیان بدل دیجئے، اتنا سخت بیان دینے کے دن نہیں۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم اگر بیان بدلا تو ایمان بدل جائے گا۔ یہ ان بزرگوں کی برکت سے اس ملک میں اسلام بچا ہے، اور ان بزرگوں نے اسے خون سے سینچا اور سینچ کر کسے آزاد کرایا۔ یہ آزادی جس آزاد ملک میں ہم آپ رہ رہے ہیں، یہ آسمان سے کوئی تحفے کی شکل میں نہیں اتری، بے پناہ قربانیاں لوگوں نے دی، پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح سے ارتدادی لہریں اٹھ رہی، خوف کے حالات کو پیدا کر کے ڈرایا جا رہا ہے، ہماری بچیاں بھاگ رہی، ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں، اپنی نسلوں کا تحفظ آپ کیسے کریں گے؟ ان کو کیسے دے کے جائیں گے؟ جمعیت علماء جیسی عظیم الشان جماعت 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ یہ سارے ادارے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اصحاب صفہ کی یادگار ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے مدرسہ بنایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا 1866 میں۔ اس کے بعد ملک میں مدرسے، اور اس مدرسے کو پڑھنے والا پہلا طالب علم محمود، جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ سورش کاشمیری کہتے تھے گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالتا میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا۔ انگریز کہتا تھا 3.5 فٹ کے انسان نے ساری دنیا میں نیند حرام کر دی۔ پوچھئے کبھی موقع ہو حضرت سے کہ جیل سے واپسی کے بعد حضرت نے کس درد کا اظہار فرمایا تھا؟ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کو جمع کیا، جس میں علامہ انور شاہ کشمیری اور بڑے بڑے اکابر کی موجودگی میں، کہ میں جیل کی تنہائیوں میں کیا سوچتا رہا۔ 1916 سے 1919 تک 3 سال 7 ماہ کی قید و مشقت کی زندگی گزاری۔ قرآن کریم کو عملاً لفظاً ہر سینے میں محفوظ ہونا چاہیے، مکاتب کے ذریعے سے اس نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ چونکہ میرا کوئی پروگرام پہلے سے نہیں تھا، لیکن شکر گزار ہوں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کا، حضرت مولانا مفتی عبدالمغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے اگر آج ہوتے اور میں آتا ان کی دعوت میں تو بہت خوش ہوتے، بے پناہ خوش ہوتے، بڑی محبت کرتے تھے، ہمیشہ ٹیلی فون سے رابطہ بات چیت۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی پوری فرما دی، اصل جس مقصد کے لیے زندگی تھی وہاں چلے گئے، اپنی شان اللہ تعالیٰ بدلاتا فرمائے۔ رات حضرت نے حکم فرمایا وہ اس وجہ سے کہ حضرت مولانا مفتی راشد اعظمی صاحب نائب محترم دارالعلوم دیوبند یہاں تشریف لانے والے تھے، ان کے چچا کا انتقال ہو، حافظ احسان صاحب، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میرے مقدر میں اس روح پرور مجلس میں شرکت پروردگار نے لکھ رکھی تھی، تو میرے اختیار میں تھوڑی دیر میں نہیں آ سکتا تھا۔ مولانا محمد میاں صاحب مفتی صاحب نے فون کیا، پھر حضرت سے بات کرائی، الحمدللہ شکل بن گئی، ہم آپ کے بیچ میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر اعتبار سے اپنی کمائی کا ایک حصہ اس ادارے کے لیے خاص طور سے اور اداروں کے لیے محفوظ فرمایا کریے ہر مہینہ، کہ ہماری اس کمائی سے اس کام کے لیے، مکتب کے بچوں کے لیے، مدرسے کے بچوں کے لیے،
تعمیر کے لیے، مسجد کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ دار اعزاء و اقارب والدین کے لیے اس میں اپنی اس کمائی میں ان کا حصہ رکھیے، رکھنا انشاءاللہ کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ محنت سے کمائیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیجیے۔ اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اپنے بچوں پہ خرچ کیجیے، حلال کمائی سے محنت کر کے کھلائیے، کمائیے، خود کھائیے، اداروں کی حفاظت پہ خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی، اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور مکاتب کا جو نظام ہے اس نظام کو بھی جہاں جہاں نہیں شروع ہوا ہے وہاں آپ جائیے اور منظم اور خود کفیل مکاتب کے نظام کو بنائیے۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں حضرت کا اور آپ کی تمام ٹیم کا کہ الحمدللہ اس بیاباں کی شب تاریخ میں قندیل روحانی جنگل میں آپ نے الحمدللہ منگل بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کل ہم سب قیامت میں اسی طرح سے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔